سلام رمضان سلام رمضان سلام رمضان سلام معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں A27 نیوز کا پروگرام سلام رمضان۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں پینل کا بہت ہی خوبصورت حصہ میں تعارف کراتا چلوں اپنے معزز مہمانوں کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ہمایوں خالد سعید صاحب، میں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا قدرت اللہ عارف صاحب، رہنما جمعیت علماء اسلام، آپ بھی تشریف فرما ہیں، میں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے جناب نثار احمد شیخ صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں تینوں احباب کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، چونکہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں اس وقت چل رہی ہیں، آپ کا فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے، میں آپ کا مشکور ہوں۔ اور ایک مرتبہ پھر اپنے نئے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے A27 نیوز چینل اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ناظرین، اس وقت بات کریں گے اپنے معزز مہمان جناب ڈاکٹر ہمایوں خالد سعید صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ کو خوش آمدید ہمارے اسٹوڈیو میں، اور دوسرا سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کا رمضان المبارک کیسا جا رہا ہے اور رمضان المبارک میں آپ کی روٹین کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو زاہد صاحب میں آپ کا مشکور ہوں اور A27 چینل کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے اس پروگرام میں انوائٹ کیا اور کچھ موقع دیا کہ میں کچھ تھوڑا نالج بھی رمضان کے حوالے سے، کرونا کے حوالے سے آپ کے سامعین کو، ناظرین کو شیئر کر سکوں۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہوئے، اور پھر بچپن میں جو ہم نے ماحول دیکھا کہ ہمارے والد صاحب اور والدہ محترمہ اور جتنے بزرگ تھے وہ رمضان المبارک کا خاص اہتمام کرتے تھے، سحری کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے اور باقی ساری روٹین کے حوالے سے، اور انہوں نے اسی حساب سے اپنے تمام بچوں کی ہماری پرورش کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ جو چیزیں انہوں نے بچپن سے سکھائی تھیں وہ ہمیں اس وقت مدد کر رہی ہیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا دن جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزرتا ہے۔ صبح پراپر طریقے سے سحری ہوتی ہے، نماز کا اہتمام ہوتا ہے خاص، اور پھر تھوڑے سے وقفے اور ریسٹ کے بعد پھر اپنی معمول کی جو دفتر کی کارروائی ہے وہ ہوتی ہے، آفس جانا ہوتا ہے۔ بیچ میں جو آفس ٹائم میں جو نمازوں کے اوقات کار آتے ہیں وہ نماز ادا کرنے کا آفس میں موقع ملتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ واپس آ کے کچھ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں وہ سمیٹنے کے لیے جو میکسیمم کام ہو سکتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح افطاری میں فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ٹائم ملتا ہے، اور جس طرح ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا بچپن میں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسی طرح اپنے بچوں کو وہ ساری اچھی چیزیں سکھا سکیں تاکہ اپنی عمر میں وہ پھر اسلامی تعلیمات کا اور عبادات کا خاص خیال رکھ سکیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے دوسرا سوال ہے، یقیناً رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے، اس میں سائنسی روح سے اگر دیکھا جائے تو آپ اس کو آسان الفاظ میں ہمارے ناظرین کو بیان کر دیں۔ جی زاہد صاحب، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ اگر انسان کی تخلیق پہ ہم غور کریں تو اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے بنا کے اور اس میں امر ربی اپنی روح پھونکی، تو انسان بیسیکلی ان دو چیزوں کا مجموعہ بن گیا، جس پہ ہمارے قاری صاحب اور ہمارے جو عالم لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے انسان کو جو تعلیمات دیں اپنے انبیاء کے تھرو، اس میں خاص خیال رکھا کہ انسان کی جسمانی ضروریات کا بھی خیال رکھا جائے اور انسان کی روحانی ضروریات کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو جو عبادات ہیں نماز کی اور روزے کی اور پھر حج کی، اس میں اگر ہم غور کریں تو اللہ پاک انسان کی یہ جو دونوں قسم کی ضروریات ہیں اس کے حساب سے اس کو چیزیں عطا کی اللہ پاک نے۔
اگر خاص ہم میڈیکل طور سے دیکھیں تو اتنی ساری نعمتیں جو اللہ پاک نے بنائی ہیں انسان کے لیے کہ جو وہ کھا کے جن سے اپنے جسم کے لیے طاقت اور توانائی حاصل کرتا ہے، اس کا ایک خاص نظام ہے جسم میں جسے ہم انگریزی میں میٹابولزم کہتے ہیں، کہ ہم جو چیز کھائیں گے وہ پہلے ہمارے معدے میں جا کے بریک ڈاؤن ہوگی اور وہ اس قابل بنے گی کہ ہمارا جسم اس کو قبول کر سکے، پھر وہ انتڑیوں کے تھرو بلڈ میں جا کے ایبزارب ہو کے پورے جسم کے مختلف جو اعضاء ہیں ان میں جائے گی اور ان اعضاء کو توانائی پہنچائے گی۔ رمضان المبارک میں یہ جو سسٹم ہے میٹابولزم کا، یہ اس کا سب سے زیادہ اللہ پاک ایک بندے کو اس کا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ انسان کے جسم میں جو زائد گلوکوز جمع ہو گئی ہوتی ہے یا زائد چکنائیاں جمع ہو گئی ہوتی ہیں، رمضان المبارک کے ٹائم پہ وہ آسانی سے وہ استعمال ہو جاتی ہیں، وہ چاہے جگر میں جمع ہوئی ہوں، چاہے وہ جسم کے پٹھوں کے اندر جمع ہوئی ہوں، تو وہ جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزوں کے جو جسم کے اندر لیولز ہیں جو کہ عام حالات میں انسان زیادہ کھاتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو روزے کی حالت میں ان کے لیول جو ہیں وہ بہت مناسب ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، جس کا کہ جسم کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گلوکوز کا لیول کم ہو جائے گا، آپ کی چکنائیوں کا لیول کم ہو جائے گا، آپ پانی کم پئیں گے روزے کے دوران، آپ خوراک کم لیں گے اور پانی کم لیں گے تو جسم میں نمکیات کم جائیں گے، تو ان سب کا جو فوری اثر جسم پہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے، انسان کے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جب کولیسٹرول کم ہوتی ہے تو اس میں دل کی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں، اس میں دماغ کی بیماریاں یا فالج جسے کہتے ہیں وہ کم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک اس روزے کی برکت سے جسم میں کچھ ایسے ہارمونز پیدا کرتے ہیں کہ جو انسان کی صرف ایک مہینے کی زندگی نہیں، آنے والی بہت ساری سالوں کی زندگی کے لیے وہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ انسان کے جسم کے جو مدافعتی نظام ہے یا دفاعی نظام ہے اس کو زیادہ مضبوط کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہارمونز ہیں کہ جو کینسر سیلز کو جو ہیں وہ ڈسٹرائے کرتے ہیں، جس پہ کہ ہمارا تو ایمان ہے، لیکن آج کل کے سائنسدان اس پہ بہت تحقیق کر رہے ہیں، اور تحقیق میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہو رہی ہیں کہ روزے کی برکت سے یہ سارے ہارمونز جب جسم میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ جسم کے لیے ایک بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ تو اوورآل اگر میں اس کو سمرائز کروں کہ جسم کی فوری صحت کے لیے، جسم کی تھوڑے ٹائم کی صحت کے لیے، اور جسم کی آنے والے سالوں کی صحت کے لیے اس کی بہت زیادہ برکات اور فائدے ہیں انسانی جسم کے لیے۔ اور ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ کرونا کی تیسری لہر جو کہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ ظاہر صاحب کرونا آج کل آپ سمجھ لیں کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک نوع انسانی کے لیے ایک ٹیسٹ ہے جس میں سے انسانوں نے گزرنا ہے۔ جیسے کہ بہت ساری دوسری وائرس سے لگنے والی جو بیماریاں ہیں وہ دوسرے جراثیموں سے لگنے والی بیماریوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس وقت جتنے باہر ہیں طب کے وہ اس بیماری کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس بیماری کو سمجھتے سمجھتے نوع انسانی کو ابھی مزید سال 2 سال لگ جائیں گے۔ تو اس صورتحال میں جو بیسٹ طریقہ ہے وہ پرہیز کا ہے، وہ بچنے کا ہے۔ تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جیسے کہ جو میڈیکل کے ایکسپرٹ لوگ ہیں اور انفیکشس ڈیزیز کے ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ ہمیں جیسے گائیڈ کر رہے ہیں، ہمیں ان احتیاطی تدابیر پہ اچھی طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل فاصلہ مناسب رکھنا چاہیے، جیسے ایٹ لیسٹ ہم نے یہاں پہ 1.5-2 فٹ کا فاصلہ رکھا ہوا ہے اپنے پارٹیسپینٹس کے بیچ میں۔ پھر یہ ہے کہ کراؤڈ میں جاتے ہوئے آپ ماسک سے اپنے آپ کو کور کر لیں، ہاتھ دھوئیں۔ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں تو ویسے ہی وضو میں اللہ پاک آپ کے اعضاء کو پاک کر دیتے ہیں۔ تو جو حفاظتی تدابیر ہیں میرے خیال میں وہ اس وقت بیسٹ اسٹریٹجی ہے کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے۔
کہ آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے کوئی میسج دینا چاہتے ہو؟ میرا پیغام یہ ہوگا جی کہ رمضان المبارک کے بعد برکت مہینے میں جو لوگ افورڈ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے ارد گرد جو غریب بہن بھائی ہیں یا غریب لوگ ہیں ان کا خاص خیال رکھیں. ویسے بھی روزے کے مہینے میں زکوٰۃ اور صدقات کے لیے بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ لوگوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں دیں. انفیکٹ اپنے سے زیادہ آپ اپنے ارد گرد والے لوگوں کا خاص خیال رکھیں رمضان المبارک میں. جی ناظرین، سنی آپ نے ڈاکٹر ہمایوں خالد سعید صاحب کی باتیں، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی ہمارے آج کے اس پینل کا بہت بڑا نام ہمارے چینل کے لیے بھی اعزاز تھا. جناب ڈاکٹر ہمایوں صاحب کی یہ باتیں انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بہت دیر تک یاد رہیں گی. میں ڈاکٹر صاحب آپ کا مشکور ممنون ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ میں تشریف لائے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے حضرت علامہ مولانا قدرت اللہ عارف صاحب سے، اور ان سے بھی دین کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں گے. اور ہم چاہیں گے کہ ہم یہ اپنے انداز سے سمجھائیں کہ رمضان شریف کی برکتیں کیسے ایک مومن ڈھونڈ سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں A27 والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنا پیغام عوام تک پہنچانے کے لیے ذریعہ بنے ہیں. زاہد حسین صاحب، اشفاق صاحب، سلیم خان صاحب، بہت بہت شکریہ. اسلام ایک ایسا عالمگیر مذہب ہے جو خیر خواہی، ہمدردی، جس کے بنیادی اصول ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہر انسان کے لیے بھلائی، خیر خواہی، یہی انسان کے لیے اسلام نے پیغام دیا ہے. ایک ہے دنیا کی بھلائی، جی جی. ایک ہے آخرت کی بھلائی. دونوں جہانوں کی بھلائی اسلام نے سکھائی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. اسلام دنیا میں اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. کچھ لوگ کو وسائل اللہ نے وافر دیے ہیں، امیر لوگ پیدا کیے. کچھ لوگوں کو اللہ نے کم دیے وسائل، غریب پیدا کیے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس رزق اتنا وافر ہے کہ وہ اپنے گھر سے زیادہ بھی بہت زیادہ وافر ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو فاقے بھی آ جاتے ہیں غربت کی وجہ سے. جی جی. اب جن کے پاس رزق وافر ہے، ان کو جن کو کبھی فاقہ نہیں آیا، کبھی بھوک برداشت نہیں کی، ان کو کیسے پتا چلے گا کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں اس کا دن کیسے گزرتا ہے. واہ. فرمایا صبح سے لے کر شام تک یہ آدمی بھی بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، اس کی ساری ضروریات اس کے ساتھ ہوگی، اور اس کو احساس پیدا ہو جائے گا کہ جس کو کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، اس کی زندگی کیسے گزرتی. اب اس کو اپنے رزق سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، جی. اس میں سے اس بندے کو دے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. یہ ہمدردی، یہ خیر خواہی، یہ ہے اسلام کا پیغام. اسلام میں ہر اعتبار سے دنیا میں دو نظام چل رہے ہیں. ایک اشتراکیت ہے اور ایک سرمایہ داری ہے. اشتراکیت کسی آدمی کو اس کا مالک ہی نہ بنانا. جب اس کا مالک ہی کوئی نہ بنے گا، ساری قوم کی مشترکہ چیز ہوگی، تو پھر وہ آدمی کام کرنے کے بجائے بیکار ہو کے رہ جائیں گے کہ جب میرا ہے ہی کچھ نہیں تو میں نے کر رہا کیوں. اور وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی عارضی طور پر جو مرضی کے سامنے. اور دوسرا ہے سرمایہ داری نظام. سرمایہ داری نظام یہ ہے جیسے آج پوری دنیا کو سرمایہ داروں نے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، خصوصاً پاکستان، کہ جتنا سرمایہ ہے IMF کے پاس ہے، اور وہ جو فیصلہ کرتے ہیں کسی قوم کے لیے وہی ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ سرمایہ دار، چند سرمایہ دار اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کر انہوں نے اپنا سرمایہ جمع کیا. سرمایہ جمع کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگوں کو قرض دیں گے، اور اس طرح دیں گے کہ اس قرض پر سود لیں گے 7%، 5%، 10%،
وہ بڑا احسان کرتے ہیں کہ وہ قرض کو بھی امداد کہہ کر لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور یہ ہے ان کا نظام۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو سرمایہ دار ہے وہ مزید سرمایہ دار سے سرمایہ دار ہوتا چلا گیا، امیر سے امیر ہوتا چلا گیا۔ اس کے پاس 1 کروڑ ہے، 7% سے سود لیا، بغیر کام کے 7 لاکھ روپیہ سال کا اس کے پاس آ گیا۔ اس کا سرمایہ 1 کروڑ 7 لاکھ ہو گیا، اگلے سال اور ہوتا چلا گیا۔ اور یہ جس نے قرضہ لیا ہے اس کی زندگی کے حالات ہیں، کاروبار میں مشکلات بھی آ سکتی ہیں، کمی بھی آ سکتی ہے، حالات، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا، غریب ہو گیا جی۔ یہ تو اسلام نے یہ نہیں، اسلام نے انسانیت کی خیر خواہی سکھائی۔ اسلام نے کہا کہ جس کے پاس سرمایہ ہے، اللہ رب العزت نے سال پورا اس کو کوئی مجبوری نہیں ڈالی، کوئی پریشانی نہیں ڈالی، بیماری نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی جس پر اس کا پیسہ خرچ ہو جاتا۔ اب سال پورا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جس کے پاس 1 کروڑ روپے سال کے دوں گا اور طرح سے اس کی ضروریات پوری کرتا رہا، اس کی ساری ضروریات۔ اب سال تک اس کے پاس سرمایہ محفوظ ہے، فرمایا اس میں سے 2.5% اس کو دے دو جس کی ضروریات کے لیے بیچارہ بہت پریشان۔ یہ اسلام نے خیر خواہی سکھائی۔ رمضان مبارک میں باقاعدہ پریکٹس کرائے، بھوکا رکھ کر، پیاسا رکھ کر، تاکہ اس آدمی کے لیے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہو جائے کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ پھر یہی وجہ ہے کہ جب عید آئی، عید الفطر کا چاند نظر آیا تو فرمایا کہ پہلے نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر، تاکہ وہ غریب جن کے پاس کھانا نہیں وہ بھی تیرے ساتھ خوشی بشی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، جی جی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ، دونوں خوشیوں کے موقع پر دوسروں کو شامل کیا۔ اس میں صدقہ فطر کے سے، اس میں قربانی کا گوشت لوگوں کو دینا، ماشاء اللہ، دونوں ماشاء اللہ۔ کوئی ایسا موقع۔ یہ ہے اسلام کا ایک بہترین نظام۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ دنیا نے طاقت کے زور پر، سرمایہ کے زور پر اسلام کے چہرے کو دھندلانے کی کوشش کی ہے۔ حقیقت میں دنیا میں خیر خواہی اور امن کا مذہب اسلام ہے، بے شک، سب کا احترام سکھاتا ہے اور سب کے لیے ہمدردی کا سبب دیتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ جیسا ہماری عوام کے لیے کوئی پیغام، کوئی میسج دینا چاہتے ہوں؟ میری طرف سے پیغام اس 27 کے ذریعے سے یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کا جذبہ پیدا کریں، ساری مخلوق کے ساتھ بھلائی کا۔ اور یہ جو آج کل خاص کر یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے کرونا کی، اس میں یہ کوشش نہ کرو کہ یار میرا کام کسی طرح چل جائے، بس میں بچ جاؤں، یہ نہیں، بلکہ اپنی پوری قوم کو بچانے کے لیے ہر آدمی اپنے ذریعے سے اس کے لیے محنت کوشش کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ باتیں کر رہے تھے حضرت علامہ مولانا مدد اللہ عارف صاحب۔ ناظرین، میں اپنے ایک مرتبہ پھر معزز مہمانوں کا مشکور و ممنون ہوں، جناب ڈاکٹر ہمایوں خالد سعید صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا مدد اللہ عارف صاحب اور نثار احمد شیخ صاحب۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو شامل کریں گے پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے نثار احمد شیخ صاحب۔ ناظرین، مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے دو عالم میں تیری ہے چیدہ، کس منہ سے بیان ہو
جب نعت پڑھی میں نے تو ہم سائے ہمارے، جب نعت پڑھی میں نے تو ہم سائے ہمارے، خوشبو سے مہکتا میرا گھر دیکھنے آئے، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، کس جاسوری ہے میرا قلب دربیدہ، کس جاسوری ہے میرا اور کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جلیلہ، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جلیلہ، خوشبو